اس وقت ہماری ضرورت بابری مسجد ہے یا جو دوسرے مسائل ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بابری مسجد کے اعلان سے مسلمان جو ہیں جو چند ایک طبقہ ہوگا وہ شاید ان کے پیچھے لگ جائے گا؟ لیکن آپ اگر ہمارے اس کیمپین کو دیکھیں جو سلام ٹی وی نے شروع کیا ہے، ہم نے لوگوں سے اپیل کی، خاص کر کے مسلمانوں سے، کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بابری مسجد چاہیے. اور اب یقین جانیے 99.9% ہندوستان کا جو مسلمان ہے جن کا پیغام ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسجد نہیں چاہیے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ ہمیں ماضی پہ صبر کر کے سمجھداری دکھانی چاہیے یا اس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے پوری جو عوام ہے وہاں ان کے بیچ میں ایک ڈویژن پیدا کرے. اچھا طارق صاحب، چونکہ آپ کے سوال کے بھی 2 حصے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے جواب کے 3 حصے ہوں گے یہاں پر. اور وہ جواب کچھ یوں ہوگا کہ سب سے بنیادی طور پہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. جناب آدم کے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے 3 چیزوں کو آپ کے لیے بھیجا ہے. ایک دین ہے، دوسری حیا ہے، اور تیسری عقل ہے. تو آپ کو اس میں سے کیا لینا ہے تو آپ اس کو لے لیجئے، باقی 2 میرے ساتھ واپس چلے جائیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا لیتے؟ میں تو عقل لیتا. آپ عقل لیتے. آپ نے سوچا اور سوچ کے آپ نے بتایا. نہیں، میرا بالکل ایک سمپل جواب تھا، میں عقل لیتا. عقل اگر میرے پاس ہوگی تو حیا اور باقی چیزیں آ جائیں گی میرے پاس. آ جائیں گی. تو واقعہ کچھ یوں ہی بتا رہا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے کہا کہ عقل کو چھوڑ دیجئے، اور عقل بیٹھ گئی. تو جناب جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا بھئی چلو واپس تم کو، کیونکہ آدم نے تو عقل لے لیا ہے. تو دین اور حیا نے کہا کہ ہمیں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھی وہیں بیٹھیں جہاں پہ عقل بیٹھ گئی ہے. آپ اس کو آج کے مسلمانوں کے تناظر میں ذرا دیکھیے کہ بابا آدم نے تو عقل کو بٹھا لیا اپنے پاس. اب آدم کی جو اولادیں ہیں ان کے پاس اگر یہ کوسچن آئے کہ تمہیں لجہ چاہیے، دھرم چاہیے یا تمہیں بدھی چاہیے، تو یہ سارے کے سارے دھرم پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہ دھرم پہ ٹوٹنے والے صرف دھرم پہ نہیں ٹوٹتے.